You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. امام مالک بھی بہت بڑے امام گزرے اور امام مالک مدینہ پاک میں کبھی جوتا پہن کر نہیں چلے، ہمیشہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اے امام مالک مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے ہوئے اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنتے۔ تو امام مالک کہنے لگے جس پاک مدینے میں میرے آقا مدفون ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، مالک کی کیا جرت ہے کہ اس کی گلیوں میں وہ جوتے پہن کر چلے۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا۔ دیواروں پر چلتے بوسے دیتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ اے امام مالک آپ دیواروں کو بوسا کیوں دیتے ہیں؟ دیواروں میں کیا رکھا ہے؟ کہا تمہیں یہ دیوار نظر آ رہی ہے، مجھے مدینے کی گلیاں اور دیوار نہیں، نسبت مصطفیٰ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کمال آیا کہاں سے؟ میں آپ کو بھی امام مالک کے پاس یہ فیض آیا کہاں سے؟ امام مالک بہت زیادہ غریب تھے، جوان بہنیں گھر میں موجود تھی۔ والدہ نے جا کر دھوبی کے پاس چھوڑا اور اس دھوبی سے کہا کہ میرے بیٹے مالک کو یہ ذرا کپڑے دھونا سکھا دو تاکہ بہنیں بھی گھر میں موجود ہیں اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، تو میرے مالک کو کچھ کام کاج سکھا دو تاکہ گھر چلا سکے۔ جب دھوبی کی طرف جاتے تھے رستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آتا تھا۔ امام مالک چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ امام مالک کو خواہش پڑی کہ کپڑے بھی دھو سکتا ہوں، گھر چلا سکتا ہوں، لیکن کیا یہ اچھا ہو جائے کہ میں رسول اللہ کی حدیث سیکھ لوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ باہر ہے، کہنے لگے اتنا خوبصورت نوجوان ہے، روز ہمیں کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، اسے بلایا ادھر آ، تجھے حدیث رسول سکھاتا ہوں۔ امام اعظم استاد ہیں ان کے، آپ نے بلایا، احادیث پڑھانا شروع کی۔ ایک مہینہ پورا ہو گیا۔ ایک مہینہ جب پورا ہوا، والدہ نے کہا امام مالک سے، بیٹے مالک کیا کمایا ہے؟ پورا مہینہ ہو گیا کمائی پر جا رہا ہے، اب گھر کے لیے کچھ خرچہ دے۔ کہنے لگے اماں میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، پیسے کہاں سے لا کے دوں؟ بیٹے میں تجھے بھیجتی تھی کہ گھر کے لیے روزی کما کے لا۔ کہا روزی کیسے کماؤں، میں تو حدیث رسول پڑھنے جاتا ہوں روزانہ۔ ماں تھی غصے میں آ گئی، درس حدیث ہو رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جا کر کہنے لگی میرے بیٹے کو مولوی بنانا چاہتے ہو؟ تم اسے دین پڑھا رہے ہو، گھر میں ماں بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی بڑا عطا کیا تھا، دین کی برکتیں تھیں۔ کہنے لگے اماں پریشان نہ ہو، تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نارمل خرچہ نہیں بتایا، میں نے زیادہ بتا دیا۔ امام اعظم نے فرمایا آج کے بعد تاریخ گزرنے سے پہلے تیرے گھر میں تیرا خرچہ پہنچ جائے گا، اپنے بیٹے کو حدیث رسول پڑھنے دے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو مسلح سنبھال لیتے ہیں لوگوں، ان کے گھروں کی فکر آپ نہیں کر سکتے، وہ ان کے گھروں کو چلا دیتا ہے، وہ ان کے روزی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ پھر ایک دن نہیں، 5 مہینے نہیں، سال نہیں، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، امام مالک حدیث رسول پڑھا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کا گھر چلایا کرتے تھے۔ کہا گھر میں چلاؤں گا، بیٹے کو عالم دین بناؤ۔ اچھا ماں نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے اتنا خرچہ کر رہے ہو، میرا بیٹا کیا بن جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ زندہ کرامت ہے، فرمایا ماں تیرا بیٹا رسول اللہ کی حدیث پڑھے گا، اور میں وعدہ کر رہا ہوں یہ بادشاہوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ کے کھانا کھایا کرے گا۔ حالات نے پلٹا کھایا۔ وقت کے بادشاہ کا نام ہارون الرشید تھا۔ جب اس کا دسترخوان سجا، اپنے وزیر کو بلایا، جاؤ جا کر امام مالک کو بلا کر لے آؤ، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں رسول اللہ کے دین کا وارث میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ہارون الرشید کا دسترخوان لگا ہوا تھا، سامنے امام مالک کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اتنے میں ماں آ گئی۔ ماں آ کر کہنے لگی اے امام اعظم ابو حنیفہ،
آپ کی یہ زندہ کرامت ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ غریب کا بیٹا جسے میں دھوبی بنانا چاہتی تھی، آپ نے رسول اللہ کا دین اسے سکھایا ہے. آج وہ بادشاہوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور یہ عزت دین رسول نے انہیں عطا فرمائی.